الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 229 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے طلاق کا قانون زیر بحث آ چکا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خواتین کو اگر کوئی مرد طلاق دے دیتا ہے تو ان کے لیے 3 مہینے تک انتظار کرنا ضروری ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی واضح ہوتی ہے، اور یہاں بھی اس کو بیان کر دیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے معاملے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، اور پورے اطمینان کے ساتھ اگر عورت کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے اپنے آگے کے لیے تو وہ کر لے۔ اب یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے کہ یہ جو طلاق ہے یہ کسی آدمی نے دے دی۔ طلاق دینے کے بعد چونکہ یہ بات بھی بیان ہو گئی ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، تو اگر اس نے اس 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا ہے اور زندگی بہرحال اپنے سارے لوازم کے ساتھ ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے، پھر کوئی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا، تو کیا اسے پھر ایک مرتبہ طلاق دینے کا حق حاصل ہے؟ طلاق کا معاملہ اس وقت تو شاید لوگوں کے لیے اس اہمیت کا حامل نہ ہو، لیکن مذہب کی تاریخ میں اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت رہی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ مسیحی مذہب میں تو لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ جب ایک مرتبہ شادی ہو جائے تو پھر طلاق کا کوئی سوال نہیں، یعنی یہ فیصلہ ایک بار ہو گیا، اب یہ آسمان پر رشتہ بن گیا ہے، انہی کے الفاظ میں اس کو زمین پر نہیں توڑا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا حق دیا لوگوں کو، تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اگر ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد واپس لے لیا ہے اپنا یہ فیصلہ، تو کیا دوبارہ بھی وہ ایسا کر سکتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ الطلاق مرتان، یعنی طلاق کا یہ حق کہ آدمی طلاق دے اور اس کے بعد عدت کے دوران میں وہ اپنا یہ فیصلہ واپس لے لے، یہ حق زندگی میں ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ آدمی کو دیا گیا ہے، یعنی 2 مرتبہ یہ حق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار آدمی نے طلاق دی ہے، پھر اس کے بعد عدت کی مدت کے دوران میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی عورت کو بیوی بنا کر رکھے گا، اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، تو یہ طلاق کا حق ایک بار اس نے استعمال کر لیا ہے۔ اب اگر دوبارہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا اور اس طرح کوئی معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر علادگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو حق حاصل ہے کہ دوبارہ یہی معاملہ کیا جا سکے۔ دونوں مرتبہ ایک ہی قانون ہے، یعنی جب طلاق دی جائے گی 3 مہینے کی مدت اسی طرح گزاری جائے گی، اس 3 مہینے کے دوران میں شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے، اس مدت کے گزر جانے کے بعد زن و شوہر کا تعلق ختم ہو جائے گا، یعنی پھر طلاق اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی، لیکن اس کے دوران میں اس کو دوسری مرتبہ بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا یہ فیصلہ واپس لے لے۔ یہ وہی چیز ہے کہ ایک گھر اگر بن چکا ہے اور اس میں عورت الگ نہیں ہونا چاہتی، مرد ہی یہ فیصلہ کر رہا ہے، تو ممکن حد تک اس گھر کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ طلاق اور نکاح کے معاملات ایسے معاملات ہیں کہ جن میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات صرف ایک مرد و عورت تک محدود نہیں رہتے، وہ بچوں تک ممتد ہوتے ہیں، پورے خاندان پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، خود انسان کی اپنی نفسیات اس سے بڑی حد تک مجروح ہو جاتی ہے۔ ایک گھر بنتا ہے، اجڑ جاتا ہے، تو اپنے پیچھے بہت سی داستانیں چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی ہے کہ 2 مرتبہ اس حق کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دونوں مرتبہ کے بارے میں یہ قانون بیان کیا ہے کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یعنی اگر پھر ان 3 مہینوں کے دوران میں روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو ارشاد فرمایا یہ بے معروف ہونا چاہیے، یعنی بھلے طریقے سے ہونا چاہیے، کسی کو ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بنیاد ہر حال میں معروف پر ہونی چاہیے، بھلائی پر ہونی چاہیے، نیکی پر ہونی چاہیے، خیر پر ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات یہ فرمائی ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، یعنی اگر تم اب روکنے کا فیصلہ کر رہے ہو، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، کوئی لڑائی ہوئی ہوگی، کوئی بدمزگی ہوئی ہوگی، باہمی تعلقات میں کوئی خرابی ہوگی تو طلاق تک نوبت پہنچی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ میں طلاق بھی نہیں دوں گا اور اس طرح تنگ کروں گا اور اذیت دیتا رہوں گا، تو ارشاد فرمایا کہ اگر روکنا ہے تو خوش دلی کے ساتھ روکو، واقعی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر چکے ہو، اس کی غلطی تم پر واضح ہو گئی ہے، حالات میں مصالحت کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اصلاح پیش نظر ہے، تو تب روکو۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اب اس کو رخصتی کر دینا ہے،
یعنی آدمی اپنے فیصلے پہ قائم ہے تو خواہ پہلی مرتبہ یہ حق استعمال کیا ہے یا دوسری مرتبہ یہ حق استعمال کیا ہے، ہر حال میں اگر جانے دینے کا فیصلہ کیا ہے تو او تسریحم بِإحسان، یعنی یہ بھی نہایت بھلے طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے عام طور پر اس طرح کے موقعوں پر لوگ اپنے انتقامی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ نہایت اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے دے دلا کر، آگے اس کی بڑی تفصیلات آئیں گی، ایسے ہی رخصت کرنا چاہیے۔ تو دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ روکنا ہے تو بھلائی کے ساتھ روکو، جانے دینا ہے تو بھلائی کے ساتھ جانے دو۔ اس میں کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو بھلے آدمیوں کے شائن شان نہیں ہے۔ یہ جو بات فرمائی کہ طلاق دینے کا حق زندگی میں 2 مرتبہ ہے، آگے یہ معلوم ہوگا کہ پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ آگے زیر بحث آ جائے گا کہ اگر دوسری مرتبہ بھی آدمی نے یہی فیصلہ واپس لے لیا ہے تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو ایک مرتبہ اور یہ حق حاصل ہے، لیکن اس حق کے بعد پھر یہ حقوق ختم ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وہ واپس نہیں لیا جا سکتا فیصلہ، وہ ہمیشہ کے لیے طلاق ہو جائے گی۔ یہ آگے قرآن مجید اس کو واضح کر دے گا۔ اس کو ہمارے ہاں لوگوں نے اس طرح سمجھ لیا ہے کہ آدمی جب طلاق دے تو کہے طلاق طلاق طلاق، یا یہ کہے کہ میں نے تم کو 3 مرتبہ طلاق دی ہے۔ یہ بات قرآن نے بالکل بیان نہیں کی، اس طرح کی کسی طلاق کا کوئی تصور قرآن میں نہیں ہے۔ طلاق کا مطلب ہے آپ نے اپنے اس فیصلے کو عزم و جزم کے ساتھ نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ آپ کسی عورت سے علیحدہ ہو رہے ہیں، خواہ اس کے لیے آپ نے طلاق کا لفظ بولا ہے، علیحدگی کا لفظ بولا ہے، کسی اور تعبیر کے ساتھ یہ بات ادا کر دی ہے، ہر حال میں یہ طلاق ہے۔ اور اس کے لیے کوئی 1 مرتبہ کہنا یا 2 مرتبہ کہنا یا 3 مرتبہ کہنے کا کوئی سوال نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے موقعوں پر بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولوی حضرات اس موقع پر 3 مرتبہ اقرار کرواتے ہیں، تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید 3 مرتبہ اقرار کرائے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک آدھ موقع کے اوپر جب ایجاب و قبول کرایا اور کہا کہ بس دعا کیجئے، تو میرے پاس لوگ آ گئے، انہوں نے آ کے مجھ سے کہا جی نکاح ہو گیا ہے۔ تو نکاح اصل میں ایک لڑکے اور لڑکی کے ایجاب و قبول کا نام ہے۔ اچھا فرض کر لیجئے کہ وہ ایجاب و قبول آپ نے نہیں کرایا اور کسی مجلس میں بیٹھ کر ایک لڑکے اور لڑکی دونوں نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کر رہے ہیں، تو بس نکاح ہو گیا۔ یعنی ہمارے دین میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی فطرت کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن بعض رسوم روایات ان کو ایک دوسری صورت دے دیتے ہیں۔ جس آدمی سے کہیے اس نے 3 ہی طلاق دی ہوتی ہے اور وہ یہی لکھوا کے لایا ہوتا ہے۔ جس وقت وہ کسی وسیقہ نویس کے پاس جاتا ہے تو اس نے بھی ایک عبارت بنا رکھی ہوئی ہے جس میں اس کا خیال یہ ہے کہ جب تک 3 مرتبہ یا تو لفظ طلاق لکھا جائے یا 3 طلاق لکھا نہ جائے اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ ہمارے جج حضرات کرتے ہیں، یہی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے دوسرے ذمہ دار لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو ایک رشتہ نکاح میں جب ایک آدمی نے نکاح کر لیا ہے تو یہ جو رشتہ نکاح قائم ہوا ہے اس میں اس کو 3 مرتبہ زندگی میں یہ حق استعمال کرنے کا حق دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بات ہے جو کہی گئی ہے، یعنی 3 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بار طلاق دی ہے اور پھر 3 مہینے کی مدت گزر جانے دی ہے تو معاملہ ختم ہو گیا، یعنی عورت بھی آزاد مرد بھی آزاد۔ لیکن یہ طلاق جو قرآن کے مطابق دی گئی ہے اس میں آگے کوئی مسئلہ نہیں، 10 سال بعد 20 سال بعد وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے دوبارہ نکاح کر لے، یعنی اس میں کوئی ہفت خان حائل نہیں کیا گیا۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کبھی خدا نخواستہ کسی کو بیوی سے علیحدگی ہونے کا یہ مسئلہ درپیش ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی 3 طلاق نہیں، کوئی 2 طلاق نہیں، آدمی کو بس طلاق دینی ہے، اور جب وہ طلاق دے گا تو اس کے بعد 3 مہینے کی مدت مقرر کی گئی جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، وہ مدت گزرے گی، اس کے دوران میں اس کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اس نے اگر رجوع کر لیا تو وہ دوبارہ اسی طرح بیوی ہے اس کی، پھر اس کو زندگی میں اس رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ اور یہ حق استعمال کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ اس نے یہ حق استعمال نہیں کیا اور 3 مہینے کی مدت گزر گئی تو علیحدگی ہو جائے گی، اور علیحدگی کے بعد وہ آزاد عورت ہے جہاں چاہے نکاح کرے، یہ آزاد مرد ہے جہاں چاہے نکاح کرے۔ اس کے بعد اگر یہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی یہ معاملے کی نوعیت ہے۔ تو اس کو ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، یعنی طلاق دینے کا یہ حق جو تمہیں دیا گیا ہے یہ ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یعنی 2 مرتبہ کا یہ جو حق ہے اس حق کے بعد تمہارے پاس یہ انتخاب ہوتا ہے کہ چاہو تو روک لو اور چاہو تو جانے دو۔ تیسری مرتبہ اس حق کو استعمال کرو گے تو پھر یہ حق ختم ہو جائے گا، یعنی اس کے بعد پھر روکنے کا معاملہ ختم ہوا، اب بس جانے ہی دینا ہے، اب کوئی اور راستہ باقی نہیں رہ گیا۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ یہ طلاق کا حق تم کو جو دیا گیا ہے اس کے بعد اس 3 مہینے کی مدت میں تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ کیا مجھے اب رخصت ہونے دینا ہے یا مجھے روکنا ہے۔ روکنا ہے تو بھلائی کے ساتھ روکو، شرافت کے ساتھ روکو، اس طرح روکو جس طرح کے اچھے انسان روکا کرتے ہیں، اور اس ارادے سے روکو کہ اب ہم اصلاح کر کے رہیں گے، اب گھر بنائیں گے، اب محبت اور مودت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اب ہم کوئی اپنے لیے بدمزگی پیدا نہیں کریں گے۔ اس جذبے کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ روکنا ہے تو روکو، اور اگر ایسا نہیں ہے، رخصتی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو تسریح بے احسان، وہ بھی نہایت بھلے طریقے سے ہونا چاہیے، خوبی کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جس طرح بھلے لوگ کسی تعلق کو ختم کیا کرتے ہیں، یعنی تعلق کو قائم بھی شان کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کو ختم بھی شان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس میں پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ رخصت ہی کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، پھر اگر بیوی کو کچھ دے رکھا ہے، ہوتا ہے نا جب معاملات اچھے ہوتے ہیں تو مکان بھی دے دیا، زمین بھی دے دی، یہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، زیورات بھی کوئی 200-400 من بنا دیے، یعنی یہ سب ہوتا ہے۔ تو جب یہ سب ہو چکا ہے تو فرمایا کہ اب طلاق دیتے وقت ان میں سے ایک پیسہ بھی واپس نہیں لے سکتے تم، اور یہ واپس نہیں لے سکتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موقع پر لین دین واپس ہو رہا ہوتا ہے، تو بیوی جو کچھ لائی ہوئی ہے وہ تو بہرحال لے جائے گی، اس کا ہے، لیکن اگر شوہر نے کچھ دے رکھا ہوا ہے تو اس میں سے ایک کوڑی بھی واپس نہیں لی جا سکتی، وہ ہر حال میں آپ کو دے دینا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا اس معاملے میں۔ اس پر مزید ستم یہ ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اچھا مہر دینا ضروری ہے، تو مہر تو عورت کا شادی کے فوراً بعد ہی حق بن چکا تھا، اگر وہ آپ نے اس وقت ادا نہیں کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ دوسرے کا روپیہ اپنے اوپر قرض لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لینے کا ارادہ نہیں تو غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں میں سے ایک چیز ہے، تو یہ تو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ یہاں یہ زیر بحث نہیں ہے، مہر تو ایک حق تھا جو آپ کو ہر حال میں دینا ہی دینا تھا۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ مہر کے علاوہ اگر آپ نے کوئی زیورات دیے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی روپیہ دیا ہوا ہے، آپ نے کوئی جائیداد اس کے نام لگائی ہوئی ہے، کوئی گھر بار دیا ہوا ہے، کچھ بھی کیا ہوا ہے جو آپ دے چکے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں سے کوئی ایک کوڑی بھی واپس لینے کا آپ کو حق نہیں ہے، اور یہ جو حق نہیں ہے یہ حرمت اور حلت کے درجے کی چیز ہے، یعنی لوگے تو حرام مال کھاؤ گے، اور اگر اس طرح کا کوئی اقدام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو لانگنے کی کوشش کرو گے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تم کوئی ادنا سے ادنا چیز بھی جو دے چکے ہو اپنی بیوی کو، اسے طلاق کے اس موقع پر واپس لینے کا حق نہیں رکھتے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک استثناء بیان کیا، فرمایا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی کے اچھے تعلقات تھے تو شوہر نے بہت فراخ دلی کے ساتھ بہت کچھ دے دیا، اب بیوی یہ محسوس کر رہی ہے کہ نباہ تو نہیں ہو رہا، یعنی ایک تو معاملہ ہے نا کہ مرد طلاق دینا چاہ رہا ہے، بیوی محسوس کر رہی ہے نباہ نہیں ہو رہا، خامد بھی محسوس کرتا ہے نباہ نہیں ہو رہا، لیکن آیت پڑی ہوئی ہے کہ میں واپس نہیں لے سکتا، تو دیکھتا ہے کہ اگر طلاق دیتا ہوں تو سب کچھ جائے گا، رکھتا ہوں تو رکھنا ممکن نہیں ہے، یعنی صورتحال یہ بن گئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں کچھ نہیں کر رہا، اگر تم دونوں آپس میں مل کے فیصلہ کر لو کہ چلو بیوی کچھ چھوڑ دے اپنی طرف سے، تو پھر وہ تمہارے لیے لینا جائز ہو جائے گا۔ یعنی اس میں جو استثناء بیان کیا ہے وہ بھی یہ بیان نہیں کیا کہ اچھا یہ معاملہ ہو جائے تو پھر بیوی لازماً کچھ چھوڑ دے، اس کے ہاتھ میں باغ دے دیے، فرمایا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، ہاں البتہ اگر دونوں یہ محسوس کریں کہ حدود الہی کی پابندی اب اس نکاح کے رشتے میں نہیں ہو سکتی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تم بھی یہ محسوس کرو، یعنی معاشرے کے لوگ بھی یہ محسوس کریں کہ حدود الہی پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے، کوئی صورت ایسی باقی نہیں رہ گئی، فلا جناح علیہم فی ما افتدت بہ، اس میں اگر عورت اپنی طرف سے فدیے کے طور پر کچھ چھوڑ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ مکان واپس کر دیتی ہوں، معاملات اچھی طرح حل ہو جائے، میں یہ کوئی چیز ہے یہ دے دیتی ہوں، تو جو وہ اپنی مرضی سے کچھ دے دے گی اور شوہر بھی اس پر راضی ہو جائے گا، اور اس کے بعد اچھے طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، یعنی اگر تم آپس میں کوئی معاملہ کر لو، لیکن میرا قانون وہی ہے کہ جو دے چکے ہو واپس نہ لو۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ شوہر صاحب کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ پہلے سوچ سمجھ کے دو، لیکن اگر دے دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا منشا یہی بیان کیا ہے کہ کوئی حق نہیں ہے تم کو لینے کا، اب آپس میں کوئی مصالحت چھوٹی موٹی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اور اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی پھر یہ فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بیوی نے آزادانہ مرضی سے خود اپنی طرف سے کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو واپس لینی ہے نا، فرمایا تھا حرام ہے لینی، تو فرمایا کہ نہیں آپ کوئی اعتراض نہیں، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ،
فرمایا اور یہ جو قانون میں نے بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی یہ کوئی دنیوی قانون نہیں ہے، یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہے، فلا تعتدوها، ہرگز کبھی جسارت نہ کرنا کہ ان حدود کو لانگھنے کی کوشش کرو۔ یہ بات کیوں کہی ہے؟ یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ قانون جو دنیا میں نافذ کیا جاتا ہے بعض اوقات انسان اس کے ظاہر کی پابندی کر لیتا ہے۔ فرمایا یہاں معاملہ اس ہستی کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال سے واقف ہے، اس لیے نہ صرف یہ کہ قانون کی ظاہر میں پابندی ہونی چاہیے بلکہ اس کو اللہ کے حدود سمجھ کر اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ معاملہ اس احکم الحاکمین کے ساتھ پڑھنے والا ہے کہ جس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، جب تم اس کے حضور میں پیش ہوگے تو یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، جو ظاہر میں کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، جو باطن میں تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا، نیت بھی سامنے آ جائے گی، ارادہ بھی سامنے آ جائے گا، محرکات بھی سامنے آ جائیں گے، اور تمہارے پاس وہاں کوئی چیز بھی کہنے کے لیے نہیں ہوگی، بہرحال سب کچھ برآمد ہو چکا ہوگا اور درختوں کے پتے بھی نہیں ہوں گے جن سے ان کو ڈھانپ سکو۔ تو یہ صورتحال وہاں پیش آنے والی ہے، تو اس وجہ سے ان سے کبھی تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے حدود سے آگے بڑھتے ہیں، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ خدا کی نگاہ میں ظالم قرار پا جائیں گے، اور تم جانتے ہو کہ ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کیا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں جن کو اللہ نے اپنے حدود کہا ہے۔ ایک بات یہ بیان ہوئی ہے کہ جب شوہر طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کی حالت کسی حال میں بھی چھپائیں نہیں، 3 مہینے انتظار کریں، اور یہ 3 مہینے کا انتظار اسی جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ کہا ہے کہ اس میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، اگر بیوی طلاق نہیں لینا چاہتی، اگر وہ لینا چاہتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ درخواست کرے گی کہ مجھے طلاق دے دی جائے، اگر وہ نہیں لینا چاہتی تو اس میں پھر جھگڑے لڑائیاں پیدا نہ کی جائیں بلکہ صلح کرانے کی کوشش کی جائے اور اس حق کو قائم رکھا جائے۔ اسی حق کو قائم رکھنے سے صلاح و فلاح کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ حق استعمال کرنے کے لیے تمہیں زندگی میں 2 مرتبہ کی اجازت دی گئی ہے، یعنی 2 مرتبہ تم اس حق کو استعمال کر کے پھر واپس لے سکتے ہو، لیکن تیسری مرتبہ کا معاملہ اب زیر بحث آ گیا، اور اس میں جو یہ پیچھے بیان ہوا ہے یہ کوئی خلا کا قانون نہیں ہے۔ یہ بات بھی بالکل غلط شہرت پا گئی ہے کہ خلا کے قانون میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ عورت آدھا مہر چھوڑ دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ طلاق جو دی جانی ہے اسی معاملے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ طلاق جب تم دو گے تو اگر کچھ تم نے مال دیا ہوا ہے، اگر کوئی چیزیں دی ہوئی ہیں بیوی کو، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ اگر دونوں اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، وہاں بھی خلا زیر بحث نہیں ہے، دونوں اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ معاملہ چل بھی نہیں سکتا، اور طلاق محض اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ شوہر بہت کچھ دے چکا ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ جیسے ہی طلاق دے گا سب کچھ واپس کرنا پڑے گا، اس میں مصالحت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ گویا یہاں کوئی ایسی چیز زیر بحث نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی خلا کا معاملہ ہے یا عورت نے اس معاملے میں کوئی درخواست کی ہے، یہ دونوں نے امیکیبلی حل کرنا ہے مسئلے کو، اس کی ایک صورت بتا دی گئی۔ 2 مرتبہ کے اس حق کے بعد اب یہ فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری مرتبہ بھی 2 مرتبہ کے رجوع کے بعد پھر اگر شوہر طلاق دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ حائل کر دی ہے کہ زندگی میں تیسری مرتبہ، اب یہ تیسری مرتبہ کو سمجھ لیجئے، تیسری مرتبہ کے معنی کیا ہے؟ ایک آدمی نے 1 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دی، اس طلاق کو واپس لے لیا، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال اطمینان سے گزر گئے، پھر اس کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو دوسری مرتبہ یہ حق استعمال کیا، دوسری مرتبہ جب یہ حق استعمال کیا تو پھر اس کے بعد صلح ہو گئی، اور صلح ہو جانے کے بعد معاملہ ٹھیک ہو گئے، پھر کوئی 2 سال 4 سال 5 سال گزرے اور کوئی جھگڑا لڑائی ہوئی اور تیسری مرتبہ اس حق کو استعمال کیا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ عورت ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ اسی صورت میں تمہارے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے جب یہ کسی اور جگہ اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ نکاح کرے اور وہاں سے بھی اتفاق سے اس کو طلاق ہو جائے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ پہلے تو یہ طلاق دینے کا حق 2 مرتبہ ہے، یا پھر تم جب تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دو تو اس کو اس معنی میں لے لیا گیا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا، میں نے کہا 1 طلاق، اس کے بعد کہا 2 طلاق، اس کے بعد کہا 3 طلاق۔ یہ حرام ہے، یعنی اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ چیز قرآن مجید کے طریقے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کچھ لوگوں نے اس طریقے سے طلاق دی تو آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یعنی یہ اتنی سخت بات ہے، یہ اتنی سخت بات ہے کہ جس کو اب ہمارے ہاں قانون کی صورت دے دی گئی ہے۔ آپ جائیے، میں روز یہ معاملات دیکھتا ہوں، جائیے جا کر کسی وثیقہ نواز سے، کسی وکیل سے بات کیجیے، جی میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، وہ ایک کاغذ اٹھائے گا اور اس کے اوپر 3 طلاق لکھ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ یعنی جو کام اللہ کی کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق
کھیلنے کے مترادف ہے، وہ کام اطمینان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جب لوگ قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو انہوں نے بھی یہ نادر طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ یوں کریں کہ پہلے آپ 1 مہینہ طلاق دیں، اس کے بعد پھر اگلے مہینے ایک دوسری طلاق دیں، پھر اس کے بعد ایک تیسری طلاق دیں۔ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یہ خدا کے پیغمبر نے کہاں بتایا ہے؟ یعنی یہ 3 طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اصل میں جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ تم کو ایک عورت کو طلاق دے کے واپس لینے اور پھر طلاق دینے کا حق 3 مرتبہ دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اس میں سے 2 مرتبہ کے بعد تو تم واپس بھی لے سکتے ہو، لیکن تیسری بار بھی اگر وہی جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد، اب ظاہر ہے کہ اگر صورتحال ایسی کوئی پیش آ گئی ہے کہ ایک بار طلاق دی واپس لے لی، پھر 2 سال بعد طلاق دی پھر واپس لے لی، پھر تیسری مرتبہ طلاق دی، پھر یہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی طلاق دینے کا معاملہ ہو، خدا نخواستہ کسی شخص کے ہاں بھی، اس کو بس 1 طلاق دینی ہے، یعنی گویا 1 کیا طلاق دینی، نہ 2 نہ 3، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ آگے جو اللہ نے اپنے حدود بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ دے چکے ہیں، اصلاً جو بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ واپس لینے کا کوئی تصور نہ کریں، یعنی یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ البتہ چونکہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات جذبات میں آ کے بہت فراخ دلی کے ساتھ بہت کچھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ فرمایا کہ اچھا اگر دونوں راضی ہیں ایک دوسرے کو چھوڑنے پر تو پھر بہتر ہے کہ آپس میں معاملہ کر لیں۔ آپس میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اعتراض نہیں ہے، ورنہ اصلاً شوہر کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ تو اب یہ تیسری طلاق زیر بحث ہے۔ تیسری طلاق وہ نہیں جو 1 2 3 کر کے دی جاتی ہے، وہ بھی نہیں جو 3 طلاق کہہ کے دی جاتی ہے۔ یہ ایک حرام اور ناجائز کام ہے جو مسلمان معاشرے کے اندر بہت رائج ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ زندگی میں ایک رشتہ نکاح میں طلاق دے کے واپس لے لی ہے، پھر تیسری مرتبہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو اب اس کے رستے میں یہ چیز حائل کر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو قانون کا احساس ہو، اس کی پابندی کا احساس ہو۔ جس میاں بیوی کے 3 مرتبہ یہ نوبت پہنچ گئی ہے، اب مزید کیا کر لیا جائے گا اس کے معاملے میں۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ طلاق قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دی گئی ہے، کسی جگہ کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو 3 مہینے کی مدت موجود ہے۔ اچھا فرض کر لیجئے کہ وہ مدت گزر گئی ہے، اس کے بعد 10 سال گزر گئے، جب چاہیں دوبارہ نکاح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دی گئی ہے تو پھر کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے یہ طریقہ چونکہ اختیار کر لیا ہوا ہے، وہ اطمینان کے ساتھ، ان کو پتہ ہی یہی ہے کہ 3 طلاق دیے بغیر بیوی گھر سے جا ہی نہیں سکتی، تو وہ 3 طلاق دیتے ہیں اور 3 طلاق دینے کے بعد جاتے ہیں علماء کے پاس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ وہ آخری درجے کا حق تم استعمال کر چکے ہو، اب اس کے بعد کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ حلالہ ہوگا، اور اس میں پھر یہی ہے کہ کسی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ اب صورتحال کیا ہوتی ہے؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ شوہر صاحب یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ میں تو اصل میں جذبات میں آ گیا تھا، میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا طلاق دینے کا، یہ تو لڑائی ہو رہی تھی، اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی اور میں نے اس موقع پر ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا اور 3 طلاق بھی رسید کر دی۔ صورتحال یہ ہوئی ہے، روز یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ 4 بچے ہیں، گھر بار برباد ہو رہا ہے، صورتحال عورت بیچاری کو کوئی پوچھنے والا نہیں، عمر کے اس حصے میں پہنچی ہوئی ہے جہاں پر والدین کے گھر جائے گی تو وہاں بھی ذلیل ہوگی، کوئی اور نکاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، بچے ہیں وہ الگ پریشان ہوں گے۔ اس صورتحال میں پھر ان کو یہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ اب یہ ہے کہ کوئی سازشی نکاح آپ کر لیں، گویا نہ خدا دیکھ رہا ہے، ویسے ہی سمجھا یہی جاتا ہے کہ غالباً اتنا علیم ہے، نہ حکیم ہے، نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، اس وجہ سے ایک سازشی نکاح کرو تاکہ قانون کا پیٹ بھرا جا سکے، اور اس میں عام طور پر پھر مذہبی لوگ اپنے آپ کو بھی پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کام جو یہ خدمت جو ہے ہم بصد خوشی انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ بدقسمتی ہے کہ جو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر ہمارے ہاں روا رکھی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کی پہلے صریح خلاف ورزی کی جاتی ہے، پھر اس سے نمٹنے کے معاملے میں اس بے بصیرتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، پھر وہ ہیلے بازی کی جاتی ہے، اور پھر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیا کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس نے اتنا اچھا ہیلا بھی بتا دیا اس صورتحال سے نکلنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے علماء کو، ہمارے دانشوروں کو، بلکہ ریاست کو بھی بیدار ہونا چاہیے۔ آپ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب گھروں کو آباد رکھا اور کبھی مسئلہ پیش نہ آیا ہو، ہم کو روزانہ اس صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے، جو لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں وہ پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی راستہ نکلے، اور وہ اتنی دردناک کہانیاں ہوتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کیا صورت ہے کیا نہیں۔ تو اس معاملے میں پورے معاشرے کو بیدار ہو کر قانون سازی بھی کرنی چاہیے اور اسلام کے اصل قانون کو واضح بھی کرنا چاہیے۔ ابھی اس ضمن کی بہت سی باتیں ہیں جو آگے بھی زیر بحث آئیں گی، اب ہم یہیں ختم کرتے ہیں اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ آپ لوگ سن لیجئے۔ فرمایا یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے،
اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس لو۔ یہ صورت البتہ مستثنیٰ ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہے، تو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جان لو کہ جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہے۔ پھر اگر 2 مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد شوہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر